بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں نعیم اللہ فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں زون آف ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ سائیکو فزیکل میتھڈ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ سائیکالوجی کا ایک میتھڈ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دو اور میتھڈ پڑھے ہیں، کلینیکل میتھڈ آف سائیکالوجی، اور اس سے پہلے ہم نے انٹروسپیکشن میتھڈ آف سائیکالوجی پڑھا ہے۔ تو ابھی ہم تیسرا میتھڈ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے سائیکو فزیکل میتھڈ۔ اگلے دونوں جو میتھڈ ہیں وہ بھی اپ کمنگ ویڈیوز میں ہوں گے، اور یہ تمام جتنے بھی میتھڈز ہیں اور سائیکالوجی کے اوپر مکمل ویڈیوز اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے، اسے آپ دیکھ سکیں گے۔ سائیکو فزیکل دو ورڈز کا کمبینیشن ہے۔ سائیکو ہم نے پڑھا ہوا ہے، سائیکالوجی ہیومن بیہیویئر کے مطالعے کو بولا جاتا ہے۔ فزیکل سے مراد یہاں پہ کوئی ایکسٹرنل فزیکل سٹیمولس جیسے روشنی ہے، لائٹ، ساؤنڈ، ایئر پریشر وغیرہ وغیرہ، ہیٹ، یہ فزیکل سٹیمولس ہیں۔ تو باہر کے انوائرمنٹل سٹیمولس کے نتیجے میں ہماری باڈی ان کو ڈیٹیکٹ کیسے کرتی ہے اور ڈیٹیکشن کے بعد کیسے رسپونڈ کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں سائیکو فزیکل میتھڈ۔ مثال کے طور پر آواز بہت زیادہ ہے، شور ہے، گونج، ایکو زیادہ ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، کانوں پہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کی ایکو کم ہوتی بہت کم ہو جاتی ہے، برداشت مطلب اس حد تک کم ہو جاتی ہے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ کو وہ ایکو ڈسٹرب نہیں کرتی۔ لیکن جب اس کی انٹینسٹی بڑھتی ہے تو اریٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے، یہ چیز ہم کس میں دیکھتے ہیں؟ سائیکو فزیکل میتھڈ۔ اسی کو سائیکو فزیکل میتھڈ کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایکسٹرنل سٹیمولس کے نتیجے میں اس کی انٹینسٹی کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو باڈی ہماری کیسے رسپانس کرتی ہے، ہماری فیلنگ، سینسیشن، پرسیپشن کیا ہوتی ہیں اس سٹیمولس کے نتیجے میں۔ ان دو چیزوں کا آپس میں ریلیشن، باہر کے سٹیمولس کا اور ہماری باڈی کی ڈیٹیکشن اور پرسیپشن کا ریلیشن شپ کوانٹیٹیو وے میں جو دیکھتے ہیں ہم، اس کو سائیکو فزیکل میتھڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شخص ہے، اس نے کسی کیتلی کو ہاتھ لگایا، وہ بہت زیادہ گرم تھی، تو فوراً اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کیونکہ اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ یہ بہت زیادہ گرم ہے، اگر اس کو میں پکڑ کے رکھتا ہوں تو میرا ہاتھ جل جائے گا۔ تو اسی طرح ایک اور ایگزامپل یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ لائٹ کی انٹینسٹی بڑھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، لائٹ کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ روشنی سے کیا کریں گے؟ اگر آپ کو روشنی جو ہے وہ جیسے یہ دیکھیں اس امیج میں، تو روشنی آپ کو زیادہ لگ رہی ہے، تو آپ کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سورج کے سامنے ہاتھ اپنا کر دیتے ہیں، یا کوئی کسی چیز سے اس لائٹ کو، اس گاڑی کی اس روشنی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی کو سائیکو فزیکل، یعنی باہر سے آنے والے کسی بھی سٹیمولس کے نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ انٹینسٹی کی لائٹ ہے، کوئی ٹیمپریچر ہے، ہیٹ ہے، ایئر ہے، پریشر ہے، ساؤنڈ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے نتیجے میں ہم ان کو کیسے پرسیو کرتے ہیں کہ یہ تیز ہے، اب یہ قابل برداشت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر ہم رسپونڈ بھی کرتے ہیں اوبویسلی۔ اسی کو سائیکو فزیکل میتھڈ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے تین میتھڈز ہوتے ہیں، دا میتھڈ آف منیمل چینج، اور اس کو میتھڈ آف لمٹس بھی بولا جاتا ہے، دوسرا میتھڈ آف ایڈجسٹمنٹ ہے، اور تیسرا ہے میتھڈ آف کانسٹنٹ اسٹیمولائی۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر 1، دا میتھڈ آف منیمل چینجز اور میتھڈ آف لمٹس۔ تو میتھڈ آف منیمل چینجز اور میتھڈ آف لمٹس، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ پہلے امیج کو دیکھیں، تو یہ گاڑی میں ایک بندہ میوزک جو ہے اس نے پلے کی ہوئی ہے، اور وہ اس کی آواز کی انٹینسٹی بڑھا رہا ہے، یعنی والیوم زیادہ کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے والیوم بالکل 0 پہ ہے، تو یہ ساتھ بیٹھا اس کا دوست جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہے، ساتھ بیٹھا، وہ کہتا ہے آواز نہیں آ رہی، بالکل ہی نہیں آ رہی، اب آ رہی ہے، ہاں بہت تھوڑی آ رہی ہے، اب بہت زیادہ آنے لگ گئی، یہ تو بہت زیادہ کان پھٹنے لگ گئے۔ اس کو کہتے ہیں میتھڈ آف منیمل چینجز اور میتھڈ آف لمٹس، کہ اس میں کیا جاتا ہے؟ ایک سٹیمولس ڈفرینٹ انٹینسٹی میں، اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں، یعنی بالکل آواز نہیں تھی، اس کو زیادہ کرتا جا رہا ہے، یا بہت زیادہ آواز تھی، اس کو کم کرتا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ کہاں پہ کتنے والیوم پہ ساتھ بیٹھے شخص کو آواز آنا شروع ہوئی، یعنی کم سے کم سٹیمولس جو ہے اس نے کس لیول پہ جا کے ڈیٹیکٹ کیا، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد پھر اگر اس کو کم کریں تو کہاں پہ جا کے اس کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے. ریسرچر present stimuli with the varying intensity in ascending or descending order. Participants are asked to indicate when they first detect the stimulus or when it disappear. ٹھیک ہے, یعنی پہلے وہ آواز اس نے زیادہ کی تو کب اس بندے کو آواز سنائی دی. ٹھیک ہے. By repeating the process the multiple time and averaging the result, the researcher can determine the threshold at which the stimulus become detectable or undetectable. This method may be used for finding out absolute and difference threshold. یہ دونوں ہم دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں اس نے گاڑی میں بیٹھے بندے نے میوزک جو پلے کی ہوئی ہے, تلاوت پلے کی ہوئی, آواز نے زیادہ کر دی. ٹھیک ہے. اب شروع میں ایک 0 پہ تو صاف ذرا کسی کو آواز نہیں آئے گی, اس نے آواز تھوڑی زیادہ کی اور زیادہ کی, پہلے نہیں آ رہی تھی. جب والیوم اس نے 10 پہ کیا تو ساتھ بیٹھے شخص کو سپوز کرتے ہیں ہم کہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, وہ پھر کم کرتا ہے, 9 پہ لے آتا ہے, پھر پوچھتا ہے آواز آ رہی ہے, وہ کہتا ہے نہیں آ رہی. اچھا, وہ 10 پہ لے کے جاتا ہے, وہ پوچھتا ہے آواز آ رہی ہے, وہ کہتا ہے ہاں آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ دو چیزیں دیکھ رہا ہے. ایک, کہاں پہ کس پوائنٹ پہ والیوم پہ آ کے آواز ڈسپیئر ہو رہی ہے اور کس پہ آ کے ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ کام وہ 4 5 7 مرتبہ کرتا ہے اور پھر ایوریج لیتا ہے. مثال کے طور پر پہلی دفعہ اسے والیوم 10 کے اوپر جا کے آواز آنا شروع ہوئی, پھر دوسری مرتبہ اس نے پلے کی تو وہ 11 پہ آنا شروع ہوئی, تیسری مرتبہ پھر 10 پہ. تو اب دیکھیں آواز کہاں ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے, وہ 10 جمع 10 جمع 11 ان تینوں کا ایوریج لے لے گا. ٹھیک ہے, کہ اس والیوم پہ جا کے اس بندے کو آواز سنائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر 9 پہ آتا ہے, کبھی 9 پہ اس کو آواز ڈسپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے, کبھی 8 پہ سپوز ہم کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایوریج لے لے گا 4 5 دفعہ یہی پروسیس ریپیٹ کر کے کہ اس والیوم پہ آ کے آواز آنا, ساتھ والے بیٹھے بندے کو آواز آنا بند ہو جاتی ہے, یعنی سٹیمولس ڈسپیئر ہو جاتا ہے. تو کس پوائنٹ پہ جا کے سٹیمولس ڈیٹیکٹ ہوتا ہے, کس پہ ڈسپیئر ہوتا ہے, اسی کو فائنڈ آؤٹ کرنا, اس کو کہتے ہیں میتھڈ آف منیمل چینجز اور میتھڈ آف لمٹس. ٹھیک ہے. اب اس میں دو طرح کے تھریش ہولڈ ہیں. تھریش ہولڈ کسی چیز کی ایگزسٹنس کو کہتے ہیں, لیول کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, قابل برداشت آپ کہہ سکتے ہیں. ایک ہے ایبسولوٹ تھریش ہولڈ اور ایک ہوتا ہے ڈفرینس تھریش ہولڈ, یعنی کسی چیز کی ایگزسٹنس, موجودگی, برداشت کی حد, یہ تھریش ہولڈ ہوتا ہے. ایبسولوٹ تھریش ہولڈ وہ تھریش ہولڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کسی بھی سٹیمولس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, جیسے یہ بہت مدھم سا بول رہے ہیں اور یہ اس کو سن لیتا ہے, تو مطلب اس کی وہ کم سے کم آواز اس بندے کی یہ بندہ سن رہا ہے, تو یہ اس آواز کا ایبسولوٹ تھریش ہولڈ ہوگا. ایبسولوٹ تھریش ہولڈ از دا لویسٹ انٹینسٹی آف stimulus that can be detected by a person's sensory system. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ہوتا ہے ڈفرینس تھریش ہولڈ. اب ڈفرینس تھریش ہولڈ کو ہم جسٹ نوٹیسیبل ڈفرینس بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. دو ڈفرینٹ سٹیمولس ہیں, ان کا جو ڈفرینس ہے یہ ڈیٹیکٹ کر سکنا, یہ ڈفرینس تھریش ہولڈ ہے. دو آوازیں ہیں, ٹھیک ہے, ڈیٹیکٹ کر لینا بالکل سملر, ملتی جلتی, تھوڑا سا فرق ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ بہت تھوڑا سا ڈفرینس ہے دو آوازوں کے درمیان, اس کو ڈیٹیکٹ کرنا یہ ڈفرینس تھریش ہولڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب یہ تو پہلا میتھڈ تھا سائیکو فزیکل میتھڈ کا, جس کو میتھڈ آف منیمل چینج کہتے ہیں. اسی کی یہ دو ٹائپس ہیں, ایبسولوٹ تھریش ہولڈ اور ڈفرینس تھریش ہولڈ. ڈفرینس تھریش ہولڈ کو ہم جسٹ نوٹیسیبل ڈفرینس بھی بولتے ہیں. تو جیسے دو آوازیں, ان کو جو ان کا ڈفرینس ڈیٹیکٹ کر لینا, یہ جو ہے ڈفرینس تھریش ہولڈ ہوگا. اور ایک مدھم سی آواز کو محسوس کرنا کہ کوئی آواز آ رہی ہے, اس کو ایبسولوٹ تھریش ہولڈ بولا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے میتھڈ آف ایڈجسٹمنٹ اینڈ میتھڈ آف کانسٹنٹ اسٹیمولائی. تو میتھڈ آف ایڈجسٹمنٹ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا ہمارا کلائنٹ, جو ہمارا پارٹیسپینٹ ہوتا ہے, وہ خود اسٹیمولس کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. تیز لائٹ پڑ رہی ہے تو وہ اس کو ایڈجسٹ کر رہا ہے, آواز زیادہ آ رہی ہے تو اس کو وہ کم خود کر رہا ہے, اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کر رہا ہے کہ یہ اس کو چیز ڈسٹرب کر رہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں میتھڈ آف ایڈجسٹمنٹ. پارٹیسپینٹس have direct control over the stimulus and adjust it until it reach a certain criterion, یعنی وہ اس کو اس حد تک لے آتا ہے جس حد تک اس کو
برداشت کر سکتا ہے۔ میتھڈ آف کانسٹنٹ اسٹیمولائی پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری 2 کتابیں اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ ایک ہے زون آف ایجوکیشن سبجیکٹیو ایڈیشن، جو کنٹینٹ آپ اس وقت میری سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کی سلائیڈ میں، وہ ساری اسی بک سے بنائی گئی ہیں۔ اور دوسری بک میری آبجیکٹیو ہے، اس میں پاس پیپر، ماڈل پیپر وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کو دونوں یا کوئی ایک بک چاہیے، یا آپ میری کسی آن لائن سیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 0332 80 55 905 اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسج کریں۔ آپ کو سیمپل پیج اور کنٹینٹ لسٹ بھیجی جائے گی، آپ اس کو چیک کریں اور پاکستان بھر میں کہیں بھی آپ گھر بیٹھے یہ کتابیں منگوا سکتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ پارٹ ہے، تھرڈ پارٹ، یہ میتھڈ آف کانسٹنٹ اسٹیمولائی۔ اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈفرینٹ انٹینسٹی میں رینڈملی، اب جیسے دیکھیں نا میتھڈ آف منیمل چینج میں ہم نے اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں ہم نے بات کی ہے کہ اسینڈنگ، یہاں پہ دیکھیں اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر، ٹھیک ہے، تو اس ترتیب میں ہم سٹیمولس اپلائی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو میتھڈ آف کانسٹنٹ اسٹیمولائی ہے، اس میں ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس میں مختلف انٹینسٹی کے جو سٹیمولس ہیں وہ نان رینڈم آرڈر میں، ٹھیک ہے، اس میں یعنی سوری سیکوینس میں نہیں، ٹھیک ہے، رینڈملی، یعنی کسی آرڈر کے بغیر ہم اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کی انٹینسٹی پھر ہم دیکھیں گے کہ کوئی جو باڈی ہے یا کہ کوئی انڈیویجول ہے وہ کیسے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے اور رسپونڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ دیکھیں، یہ سمجھانے کے لیے، یہ ایک لائٹ ہے، بہت زیادہ تیز ہے، پھر بالکل ہی مدھم لائٹ، پھر ایک دم سے تیز لائٹ، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں مختلف انٹینسٹی کے سٹیمولس ایک ساتھ جو ہے وہ جو یکے بعد دیگرے اپلائی کیے جاتے ہیں، پھر ان کا جو رسپانس ہے باڈی کا، اس سے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کو میتھڈ آف کانسٹنٹ اسٹیمولائی کہا جاتا ہے۔ ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی چینل کا لنک سبسکرائب کر کے ضرور شیئر کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔